آج کی دو خبریں ہیں۔ پہلی، چائنا میں ایک ماں نے مرنے سے کچھ لمحے قبل ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو موت کے منہ سے نکالا۔ اور دوسری، بھارت میں 53 سال سے انصاف کا منتظر 108 سالہ شخص سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی چل بسا۔ پہلی خبر، چین کی صوبہ ہنان میں اپنی بچی کو آخری لمحات میں محفوظ مقام پر پہنچانے والی ماں کی لاش مل گئی ہے۔ یہ خاتون وہ ماں ہے جس نے مرنے سے کچھ لمحے قبل مٹی کے تودہ اور سیلاب کو اپنے گھر کے تباہ کرنے کے دوران اپنی بچی کو محفوظ مقام تک پہنچایا تھا۔ اس بچی کی عمر 4 ماہ بتائی جاتی ہے۔ اس کو اس کی ماں نے مرتے وقت آخری لمحات میں ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا تھا۔ نوزائیدہ بچی کو بدھ کے روز 24 گھنٹے سے زیادہ وقت تک ملبے تلے دبے رہنے کے بعد زندہ نکال لیا گیا تھا، جبکہ اس بچی کی ماں کی لاش جمعرات کے روز ملبے تلے سے نکالی گئی۔ ریسکیو ٹیم کے ایک رکن نے بتایا کہ جب وہ اس بچی کی ماں کی لاش تک پہنچے تو وہ اپنی جگہ ایسی پوزیشن میں ساکت تھی جیسے کچھ اچھال رہی ہے۔ ریسکیو ورکر نے بتایا کہ انتہائی اہم لمحات میں اس نے بچی کو اچھال دیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بچی زندہ بچ گئی۔ چین میں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بچی کو بچانے کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ بچی کو جب ہسپتال پہنچایا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بچی کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا، میں نے بچی کی آواز سنی اور اسی وقت ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بچی کو بچا لیا۔ اسے اس کی ماں نے آخری لمحات میں ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا تھا۔ شخص نے مزید بتایا کہ یہاں ریسکیو کا کام بہت مشکل تھا کیونکہ یہ دور افتادہ گاؤں ہے اور یہاں تک رسائی کے لیے جس پل کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی سیلاب کی باعث بہہ چکا ہے۔ اکثر گھر بھی سیلاب اور بارشوں کے باعث بہہ چکے ہیں، جس کے بعد اب گاؤں کے افراد کو خطرات لاحق ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں اس خطے میں موجود افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں 9 کروڑ سے زیادہ افراد بستے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے بارشوں اور سیلاب کے باعث پورے صوبے میں افراتفری کا عالم ہے۔ اہم شاہراہیں اب دریاؤں کا منظر پیش کرتی ہیں اور گاڑیاں، ملبہ اور کچھ افراد اب اس کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پیش آیا۔ 2017 میں ایک ماں نے اتر پردیش میں اپنی بچی کو تندوئے کے حملے سے بچا لیا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ 6 سالہ بچی گھر سے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک تندوئے نے اس پر حملہ کیا اور اسے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچی کو لے کر بھاگ جاتا، بچی کی ماں تندوئے پر جھپٹ پڑی۔ بچی کی ماں نے بتایا کہ وہ گھر میں کھانا پکا رہی تھی اور ان کی بیٹی باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسی وقت تندویا آیا اور اس نے بچی کو دبوچ لیا۔ انہوں نے بتایا، پہلے تو بچی زور سے چلائی، لیکن جب اس کی آواز آنا بند ہوئی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حیران رہ گئی، لیکن میں نے بچی کو دونوں پیروں سے زور سے پکڑ لیا۔ بچی کی ماں نے بتایا، تندوئے نے مضبوطی سے بچی کو منہ میں پکڑ رکھا تھا، تاہم اس وقت تک بچی زندہ تھی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے بچی کو دونوں پیروں سے اپنی طرف کھینچ لیا اور تندوئے بچی کو سر سے منہ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس سے لڑتی رہی، پھر موقع پا کر اس کے اوپر گر گئی اور اسی طرح بچی کو تندوئے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ تندوئے سے بچی کو چھڑوانے کے بعد بلند آواز میں چیخ ماری، جس کی وجہ سے گاؤں کے دیگر لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ بچی کو چھوڑنے کے بعد تندوئے اور زیادہ جارحانہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تک گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اسے مار بھگایا۔ دوسری خبر، بھارتی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والا 108 سالہ شخص گائیکواڈ 53 سال سے جاری اپنے زمین کے کیس کی سماعت سے قبل ہی چل بسا۔ 108 سالہ شخص 50 سال سے زیادہ عرصے تک انصاف کا منتظر رہا اور آخر کار اس سال 12 جولائی کو بھارتی سپریم کورٹ نے اس کا کیس سماعت کے لیے منظور کیا تھا، تاہم سماعت سے قبل ہی وہ شخص انتقال کر گیا۔ گائیکواڈ کی قانونی جنگ 1968 میں اس وقت شروع ہوئی جب اس نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ جس شخص نے انہیں زمین فروخت کی اس نے مذکورہ اراضی بینک سے قرض لینے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ جب زمین کے اصل مالک نے قرض ادا نہیں کیا تو بینک نے گائیکواڈ کو نوٹس بھیج دیا۔ گائیکواڈ نے اس پر زمین کے اصل مالک اور بینک کے خلاف عدالت میں اپیل کی اور درخواست کی کہ وہ زمین کے خریدار ہیں، لہٰذا بینک اپنے قرض کی رقم اصل مالک سے وصول کرے اور انہیں اس زمین کا واحد مالک قرار دیا جائے۔ اس کیس کی سماعت 14 سال تک ٹرائل کورٹ میں ہوئی،
جس کے بعد عدالت نے 1982 میں گائیکواڑ کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تاہم مخالف فریق نے اس فیصلے کی اپیل کے لیے ممبئی ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ 2015 میں 27 سال تک ممبئی ہائی کورٹ میں زیر التوا رہنے کے بعد گائیکواڑ کی درخواست مسترد کر دی گئی، اور اس کے بعد گائیکواڑ عدالت نہیں جا سکے کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے وکیل نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن گائیکواڑ سماعت سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ گائیکواڑ کے وکیل کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے وہ شخص جو ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک اپنا کیس لایا، یہ سننے کے لیے بھی زندہ نہ رہا کہ عدالت اس کے کیس کی سماعت کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ عدالت میں 12 جولائی کو سماعت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن گاؤں سے ان کے انتقال کی اطلاع سماعت کے بعد سامنے آئی۔ اب کیس میں ان کی نمائندگی ان کے قانونی ورثاء کریں گے۔ سپریم کورٹ نے فری کینٹ سے 8 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔